بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب آج بڑے اسپیشل گیسٹ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. آپ انہیں اگر انٹروڈیوس کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی ناظرین، آج ہمارے پاس ہیں حماد نقی خان، ورلڈ وائڈ فنڈ WWF پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ہیں اور بڑے پرانے منسلک ہیں یہ WWF سے تقریباً 27 سال سے. اور جب سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ایک تو میڈیا فرینڈلی اور ایکسپرٹ اپنے معاملات میں. WWF آپ کو پتہ ہوگا کہ بیسکلی تو وائلڈ لائف پہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کا انوائرمنٹ کا، کنزرویشن کا اور سسٹینیبل انفراسٹرکچر کا اور انرجی پہ بھی ان کا کام ہوتا ہے. اور پاکستان میں جو پاکستان کے ون آف دی میں سمجھتا ہوں جی محسن بھی ہیں ایک طرح سے، سید بابر علی، اور ان کی فاؤنڈیشن لمز کے فاؤنڈر، وہ سرپرستی کر رہے ہیں WWF کی بڑے عرصے سے. IUCN کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، چیئر بھی رہے ہیں. تو آج ہم نے نقی صاحب کو زحمت دی اس لیے کہ ایک تو ہم تھوڑی سی جو اسماگ، انوائرمنٹ، پولوشن، یہ کئی سالوں سے جب ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب اور اب تو KP اور اسلام آباد بھی اس کی زد میں آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اب کلائمیٹ فائنانس کے ذریعے $1 بلین یا $2 بلین حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کس طرح ہماری اکانومی سے، کلائمیٹ سے اور سسٹینیبل انفراسٹرکچر سے اور پالیسی سے جڑا ہوا ہے، اس میں کیا چیلنجز ہیں، کیا ہونا چاہیے، اس پہ بھی ہم ان سے بات کریں گے. تو اوور ٹو یو مہتاب صاحب. تھینک یو ویری مچ نقی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. میں پہلا جو سوال سر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جس کا آپ ابھی لاہور سے آئے ہیں، آپ نے بھی فیس کیا اور اسلام آباد میں بھی اگر آپ نے شام گزاری ہے تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا. سر یہ اسماگ بیسیکلی ایک اس کی تھوڑی سی بریف ہسٹری بتا دیں اور تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں اور یہ کس طرح سے پچھلے 15-20 سالوں میں آج واقعی یہ ایشو بن چکا ہے، تو یہ کس طرح سے ہمیں امپیکٹ کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی سر اس میں کہ تھوڑا سا جو ہم بلیم گیم میں چلے جاتے ہیں، موسٹلی ہم پولیٹیکلی انڈیا کو بلیم کر دیتے ہیں، نیو دہلی سے یہ سارا کچھ آ رہا ہے. کتنا یہ کس حد تک صحیح ہے، ہماری اس میں کتنی ذمہ داری ہے، کنٹریبیوشن ہے؟ بہت بہت شکریہ مہتاب اور وقار اپنے شو میں بلانے کے لیے. دیکھیں، تھوڑا سا میں ایک سٹیپ پیچھے جاتا ہوں. جس طرح آپ نے کہا، ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو اسموگ ہے وہ صرف 2-3 مہینوں میں ہوتا ہے. ایئر کوالٹی جو ہے پہلے صرف لاہور کیونکہ بدنام زیادہ ہو چکا ہے اور وہاں ویزیبل زیادہ ہو گئی ہے، بٹ پاکستان کے بے شمار شہروں میں خراب ہے. آپ دیکھیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس، یا آپ دیکھیں جو گلوبل موسٹ پولیوٹیڈ سٹیز کے آتا ہے، تو ٹاپ 10 میں سے انفارچونیٹلی کچھ 6-7 پاکستانی شہری ہوتے ہیں. وہ کئی دفعہ کراچی بھی ہوتا ہے، وہ لاہور اکثر ہوتا ہے، وہ پشاور بھی ہوتا ہے، ملتان ہوتا ہے. اور ایک تو یہ بات. سیکنڈلی، کیونکہ یہ جو موسم سرما کے، خیر میں اب تو موسم سرما کہنا بھی تھوڑا سا ابھی شرٹ پہنی ہوئی ہے نومبر. لاہور میں جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت اسکول یونیفارم چینج ہو جاتی تھی اور ہماری ونٹر یونیفارمز آ جاتی تھی جس میں سویٹر یا کوٹ بھی پہننا ہوتا تھا. یہ تھوڑی سی نا صرف ویزیبل زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس کا دیکھیں یہ اس کی وجہ کیا ہے. آپ نے ایک سوال پوچھا تھا. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایئر کوالٹی سارا سال خراب رہتی، وچ مینس کہ جو پولوٹنٹس ہیں، جس کے اندر پارٹیکولیٹ میٹر بھی ہے، جس کے اندر جو یہ فاسل فیول، یہ جو پیٹرول وغیرہ جلنے سے ہوتا ہے، جو ویسٹ برننگ سے ہوتا ہے، وہ جو جتنے بھی پولوٹنٹس ہیں یا جو پارٹیکولیٹ میٹر ہے وہ ہوا میں رہتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ان مہینوں میں کیونکہ ٹمپریچر انورژنز ہوتی ہے، ٹمپریچر ڈراپ ہوتا ہے، تو وہ جو واٹر پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ چپکتے ہیں، تو وہ چیز ایک آپ کو نظر آ جاتی ہے جو پہلے ہم فوگ کہتے تھے، جو اصل میں وہ اسموگ ہے. ٹھیک ہے، جس میں اسموک ہے اور تھوڑا سا ٹمپریچر کی وجہ سے جو فوگی ایک ایلیمنٹ ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے، اور یہ شروع میں تو مجھے پتا ہے کہ کچھ ریسٹورینٹس تو بڑا اس رومانٹک ویدر اور رومانٹک کینڈل لائٹ ڈنرز اور وہ کرتے تھے وداؤٹ نوئنگ کہ یہ آپ کی صحت کے لیے اور اس کے لیے کتنا خطرناک ہے. سو بیسیکلی ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ جتنی بھی ابھی کچھ اسٹڈیز ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کیپیبلٹی ٹو سائنٹیفکلی اسیس کہ روٹ کازز کیا ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی کچھ انٹرنیشنل ادارے، کچھ یونیورسٹیز، یونیسیف سے لے کے اربن یونٹ اور کچھ ڈپارٹمنٹس نے اور انہوں نے جو اسٹڈیز کی ہیں،
میجر جو اس کا کنٹریبیوٹر ہے وہ آپ کا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے. اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ دو. ایک تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کی فیول کوالٹی ہے, آپ کی جو ریفائنریز فیول پرووائڈ کر رہی ہیں وہ بڑی پور کوالٹی کا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مجھے یاد ہے آج سے 15-18 سال پہلے ایک ایئر کوالٹی کمیشن بنا, ہائی کورٹ میں پٹیشن گئی تھی, میں ممبر تھا, اور ہم نے بڑی کانکریٹ ریکمنڈیشنز دی تھیں. اس میں سب سے بڑی ریکمنڈیشن تھی کہ آپ نے اور گورنمنٹ نے پھر سبسڈیز بھی دی تھیں ریفائنریز کو چینج کرنے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی یورو 6 یا اس پہ تو آپ بھول جائیں, ابھی بھی ہم بہت پور کوالٹی کا فیول دے رہے ہیں. گیلانی صاحب سوری میں جی انٹروین کر رہا ہوں. ایک ایکشن پلان بنا ہے, اس ایکشن پلان میں ایک ڈاکومنٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو 20 سال پرانی گاڑیاں ہیں ان کو بین کر دیا جائے روڈ کے اوپر آنے پہ. وہ کون سی چیز حائل ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن زیرو ہے؟ اچھا, میں اس کے اوپر آتا ہوں. میں یہ بتا رہا تھا کہ اور جو دوسرا فیکٹر ہے کہ جو موٹر وہیکل فٹنس ہے کہ روڈ وردی وہ ہیں کہ نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ 20 سال پرانی گاڑی یعنی فٹ ہو اور ایمیشنز نہ ہو, اور جو 5 سال پرانی ہے وہ پرابلم ہو, وہ ایک میرا مطلب ہے کہ وہ دھوئیں کا انبار چھوڑ رہی ہو. سو یہ ایک پوری دنیا میں جو استعمال کیا جاتا ہے طریقہ, وہ MOT آپ UK میں دیکھ لیں, وہ ہے کہ روڈ وردینس ہے. ہمارے یہاں جو وہیکل فٹنس اسٹینڈس فار, یہ موٹر آئی تھنک ڈپارٹمنٹ ہے ان کا, جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو ہر جس کے پاس گاڑی کا جو کار یا وہیکل اونر ہے اس کو وہ لینا پڑتا ہے. ہمارے یہاں کہ کئی دفعہ گاڑی جاتی بھی نہیں ہے اور اس کو وہ وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. میٹر کے لیے الیکٹریکل انجینئر کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, تو وہ اس لیے دیکھیں. اچھا, پلس پھر جو سیکنڈ اس میں ایلیمنٹ آ گیا وہ آپ کا کچھ کاٹیج انڈسٹری, اسٹیل فرنیسز, ریسائکلنگ یونٹس, وہ جو فیول یوز کرتے ہیں وہ کچرا ہوتا ہے, وہ ٹائرز ہوتے ہیں, وہ بیکاز وہ کہتے ہیں بجلی گیس ملتی نہیں, اور ان کے اپنی لاجکس ہیں. ٹھیک ہے. تھرڈ, کئی جگہوں پہ ویسٹ برننگ ہوتی ہے. کنسٹرکشن ایکٹیویٹی, لاہور جیسے شہر میں آپ دیکھیں رات 11 بجے کے بعد ہزاروں ٹریکٹر ٹرالیز آ رہی ہیں جو ریت مٹی اینٹیں لے کے آ رہی ہیں. اچھا, پھر ایک جو میجر ایلیمنٹ ہے وہ آپ کا اس مہینے میں وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے. اس کی بھی کوئی 10 سے 15% کنٹریبیوشن ہے. 5% کہتے ہیں شاید, کوئی 5% کہتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ ایک پیک میں. اچھا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو برننگ ہے نا اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 4 سے 5% ہے. لیکن میں جو 5.25 لاکھ ٹریکٹرز ہیں پنجاب میں ان کو اگنور نہیں کر سکتا. وہ الیکٹرک ٹریکٹرز نہیں ہیں, وہ ڈیزل پہ چلتے ہیں اور وہ پراپرلی ٹیونڈ نہیں ہیں. سو اس لیے ہمیں کلوز آر آئیز اور کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ جو ٹریکٹرز ہیں ان کی کوئی پولوشن نہیں ہے. اگر کئی جگہوں پہ اور مشینری چل رہی ہے اس کی, جو آپ کے کئی جگہوں پہ ٹیوبویل چل رہے ہیں, سو آئی تھنک یہ تمام فیکٹرز ہیں جو اس پہ وہ کرتے ہیں. یہ میرا نقصہ صاحب, اس سے پہلے کہ وہ ایکشن پلان کی ہم بات کریں, یہ میں نے جو آپ سے گزارش کی تھی, ایک تو انڈیا کو کتنا ہم بلیم کس حد تک صحیح کرتے ہیں. سیکنڈلی اوور دی ایئرز ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح آپ نے بھی فرمایا یہ تو بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ. تو اس کے بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم کوئی پریونٹیو میئرس نہیں لے رہے, کیا ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اور یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے؟ دیکھیں, بلیم گیم نا, ایک تو یہ اٹس اے ریجنل ایشو, اٹس ناٹ جسٹ پاکستان, اٹس ناٹ جسٹ انڈیا. تو وہاں بھی اگر آپ دیکھیں, بٹ آپ ایک چیز دیکھیں, ٹھیک ہے جی ونڈ ڈائریکشن کئی دفعہ ایسٹ سے ویسٹ ہوتی ہے, بٹ کئی دفعہ ویسٹ سے ایسٹ بھی ہوتی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے جب ایک ہمارے کچھ جو پالیسی ڈیسیژن میکنگ کی اسٹیٹمنٹ آئی اور یہی بلیم گیم والی بات تھی. سو آئی جسٹ چیک دا ایئر کوالٹی انڈیکس آف امرتسر کا 177 تھا اور لاہور کا 480 تھا. اس کا بڑا کم ہوا تھا. اب اگر میں یہ نہیں کہہ رہا, اور لیکن میں نے کل کا امیج دیکھا جو ناسا کا سیٹلائٹ امیج ہے, تو وہاں پہ جو برننگ جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہو رہی تھی. بٹ لاہور سے ملتان آپ جو پوری اسٹرپ دیکھیں وہاں پہ آپ کو بے شمار ریڈ سپاٹس نظر آ رہے ہیں. ہم کم نہیں کر رہے. اور دیکھیں, بلیم گیم کہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے, اٹ وونٹ سرو دا پرپز, وہ بھی سولوشن ہی نہیں ہے. ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا پیدا کیا ہوا ایک آپ سمجھ لیں ایک چیلنج ہے یا ایک ایشو ہے جس کو ہم نے ہی حل کرنا ہے. اور یہ صرف ایکچولی عکاسی کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو کلائمیٹ ہے, انوائرمنٹ ہے, یہ بیانڈ بارڈرز ہیں بھائی. یہ کامن چیز ہے, یہ تو وہاں پہ ہو یہاں پہ ہو, ہوا میں آ جانی, یہاں پہ وہ اس کو ویزا نہیں چاہیے اگر پولیٹکس نے انڈیا سے پاکستان آنا ہے یا پاکستان سے انڈیا جانا ہے. دیٹ از وائی کلائمیٹ کو ہم کامن گول کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ ہمیں اس کو, اور جو آپ نے مہتاب صاحب بات کی تھی نا, دیکھیں میں نے آپ کو 18 سال پہلے کے ایئر کوالٹی بتایا, ہم نے بڑی سیٹ آف ریکمنڈیشنز دیں, ایکشن
ایکشن پلان بنا, پھر ایک اسموگ کا سو موٹو لیا گیا, یہ بھی کچھ سال پہلے کی بات ہے, آئی تھنک 2016 کی بات ہے, 7-8-9 سال پہلے. پھر ایک کمیشن بنا, پھر ریکمنڈیشنز آئیں, پھر ایک ایکشن اسموگ پالیسی پنجاب کی بنی اور ایکشن پلان بنا. مائی پوائنٹ از, اگر آپ یہ جتنے بھی ہیں پلس فلانی کی ریکمنڈیشنز, WWF کی ریکمنڈیشن, یونیسیف کی ریکمنڈیشن, اور آپ ان میں دیکھیں ان میں کازز کیا ہیں اور ایکشنز کیا ہیں, مور اور لیس آپ کو ایک جیسے ملتے ہیں, وچ مینس کہ سب کو پتہ ہے جڑ کیا ہے, سب کو پتہ ہے کیا کرنا. یہ اب جتنے ہم صورتحال پہ پہنچ گئے ہیں, فورگیٹ اٹ. آپ نے ایکشن پلان کی بات کی, ہم نے ایکشن پلان بنا دیا, ہم نے 50 گاڑیوں کو بند کر دیا, ہم نے 8 اینٹوں کے بھٹے بند کر دیے, ہم نے 6 انڈسٹریز بند کر دیں, ہم نے 144 دفعہ کے تحت ایگریکلچر کے ویسٹ برننگ پہ پابندی لگا دی. یہ اس طرح نہیں ہوگا. یہ جادو کی چھڑی بھی اب اس سے بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے ہلا دی اور آپ کو نیلا آسمان نظر آنا شروع ہو گیا اور شہری صاف پانی میں صاف ہوا میں سانس لینے لگ پڑے. اس کے لیے آپ کو امیجیٹ سٹیپس اور کچھ ذرا سے میڈیم یا لانگ ٹرم سٹیپس کی ضرورت ہے, جس میں کچھ پالیسیز اور وہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں. دا تھنگ از دیٹ از دا پولیٹیکل لیڈرشپ ready to take those decisions? What stops them? ان کو کیا کب تک وہ کریں گے؟ یعنی خود اگر وہ ہم سمجھ لیں گے میں نے گھر پہ ایئر پیوریفائر لگا لیا, میرے آفس میں ایئر پیوریفائر ہے, میری گاڑی میں ایئر کنڈیشنر ہے, کتنا اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو انفورسمنٹ میں پرابلم نظر آ رہی ہے سر؟ بالکل, اٹس اے گورننس ایشو, اٹس این انفورسمنٹ ایشو. انوائرمنٹل ایشوز جیسے باقی تمام سیکٹرز میں ہیں, میجورٹی بے شک وہ واٹر ریسورس مینجمنٹ ہے, بے شک ایئر کوالٹی مینجمنٹ ہے, بے شک ویسٹ مینجمنٹ ہے, بے شک نیچر کنزرویشن ہے, بے شک پروٹیکشن آف نیشنل پارکس اینڈ وائلڈ لائف اینڈ ہیبیٹیٹس ہے. ایوری ویئر یو سی سیریس گورننس اینڈ مینجمنٹ ایشوز. انڈرسٹینڈنگ کا بھی ایشو ہے. اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں متاز صاحب, اوور دی ایئرز بریفلی آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیوں بڑھی ہے. سیکنڈلی یہ بتائیں کہ اگر اوور دی ایئرز اسی طرح بڑھتی رہتی ہے اور ہم اسی طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں گورننس کے حوالے سے, تو پھر چند سال میں آپ کیا پکچر پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے, اربنائزیشن ہو رہی ہے. لاہور کو آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہوا ہے. آپ ابھی بھی اس کو روڈا کے جیسے پروجیکٹس کے ذریعے اور پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو گرین کور, ویجیٹیشن کور, آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر آپ نے کانکریٹائزیشن کر دی ہے, آپ نے ویجیٹیشن کور کو ریموو کر دیا ہے, آپ نے پبلک اسپیسز پارکس کو اڑا دیا, آپ نے درخت اڑا دیے ہیں. پھر آپ کی گاڑیاں, look at the number of motorcycles every month being registered in a city like Lahore. آپ دیکھیں گے ایکسپونینشیل اس کے اندر. جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ انویسٹ نہیں کریں گے, آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں جنہوں نے لائیولیہڈ کے لیے وہ موٹر سائیکل لیں گے بیچارے. ماسٹر پلاننگ نہیں کریں گے, ماسٹر پلاننگ آپ کریں گے تو ماسٹر پلاننگ میں بھی ایلیٹ کے لیے آپ دیکھیں گے کہ گاڑیوں کو 10 منٹ کی بجائے میں موٹر وے کے اوپر 5 منٹ میں کس طرح پہنچا دوں. یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیز ملینز آف پیپل جن کے پاس ویگن میں, بس میں ایک اچھا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اس کو یوز. آپ سمجھتے ہیں ایک اورنج لائن اور ایک میٹرو جو آپ نے بیچ میں چلا دی وہ اٹ وڈ سرو دا پرپز؟ نو, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ملینز آف پیپل. سو آئی تھنک جب تک آپ یہ نہیں کریں گے یہ اور ابھی آج کی یا کل کی ڈان میں ہے, 1 مہینے میں 2 ملین پیپل, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یہ ڈیٹا ہے, یہ WWF کا ڈیٹا نہیں ہے, جو افیکٹ ہوئے ہیں. ایک دن میں 70,000 لوگ اپر ریسپیریٹری, ایستما, اور ایون جو پلمنالوجسٹ ہیں اور جو پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کی کارڈیو جو ڈیزیزز ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کی جو خاص طور پہ جو پیشنٹس ہیں, اولڈ بچے, وہ تو بری طرح ایکسپوزڈ ہیں. اچھا سر, ایک چیز مجھے تھوڑی سی بتائیے, جو اسموگ اس ٹائم جو صورتحال ہے خاص کر لاہور, گرد و نواح میں, باقی شہروں میں بھی, حتیٰ کہ KP کے بھی کچھ, پشاور میں بھی آپ دیکھ لیں, اسلام آباد میں آپ اگر دیکھیں, ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اس طرح کی اسموگ جو ہے وہ انسانی جو ایکسپیکٹنسی ہے لائف کی, اس میں کتنا کمی کرتی ہے؟ جو ایک UN کی رپورٹ ہے
اور اس کو پھر انڈورس کیا ہے کچھ اور لوگوں نے بھی, اور آئی تھنک انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ بھی اس کے اوپر کر رہا ہے, بیکاز ہم بہت ایپیڈیمولوجیکل اسٹڈیز نہیں کرتے جہاں پہ ہم کو ریلیٹ کریں کہ یہ ایک انوائرمنٹل چیلنج ہے اس کی وجہ سے ہیلتھ پہ کیا, لیکن وہ بڑا کلیئرلی بتاتی ہیں کہ ایک ایوریج جو لاہوری ہے, جو ایوریج جس کا ایکسپوجر بھی ہے, اس کی اللہ تعالیٰ نے جو بھی عمر لکھی ہے 6 سے 8 سال آن این ایوریج اس کی عمر کم ہو گئی ہے. میں ایک پلمونالوجسٹ سے دکھا رہا تھا, اینڈ ہی شوڈ می سی ٹی اسکین اور ایکس رے آف اے پرسن جو ایک اس کی کافی پرابلم تھی, اور وہ ایک بڑا بزی چوک میں ریڑھی لگاتا ہے اور صبح سے لے کے وہ رات کوئی 9-10 بجے تک وہ ایکسپوزڈ ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ وہ 100 سگریٹ دن کے پیتا ہے, اور وہ جو انسان ہے وہ اسموکنگ بھی نہیں کرتا. سو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ روزگار کے لیے اپنا وہاں اس کے پاس کوئی چوائس ہے, ہم نے کوئی چوائس دی ہے اس کو. سو دس از پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. اور ایک چیز یہ بھی ہمارے صاحب جو آپ نے بات کی روڈا کی بھی بڑی اچھی بات ہے کہ بجائے یہ کہ دیکھیں ہم دریائے راوی انڈیا سے تو پانی آتا ہے کبھی کبھی, ہم بجائے کہ دریا کو آباد کریں ہم دریا پہ ایک بستی آباد کرنا شروع ہو گئے ہیں. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے فرمایا جس طرح میں کیا بیانڈ بارڈرز ہے یہ چیز, اسی طرح میرا خیال ہے کہ یہ ایشو بیانڈ پالیٹکس بھی ہے. یہ سب کا کامن ایشو ہے پاکستان میں, کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے کہ میں حکومت میں ہوں تو میں ایسی چیزیں کروں اور جو اپوزیشن ہے وہ اس پہ پالیٹکس کرے, کیونکہ یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ بھی ایک چارٹر اکٹھا بہت کرنا ضروری چاہیے. ہے. بڑا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں اب تو انہوں نے ایک پہلے بھی کانسٹیٹیوشن ہمارا رائٹ ٹو لائف جو 9 ہے. اب لائف کیا ہے؟ لائف از ناٹ کنٹیمینیٹڈ واٹر کے گندا پانی ہے. لائف از ناٹ کہ میں ہوا میں سانس لوں تو مجھے گلا میرا خراب ہو جائے, میرا ناک میری آنکھوں میں جلن شروع ہو جائے. تو آئی تھنک یہ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے, آپ کے کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے, اور اس میں ارسپیکٹو آپ کا فرقہ مذہب کیا ہے, آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن کیا ہے, کسی کا بھی, یہ سب کو یہ سب سے بڑا وہ ہے کہ جاندار پودا بھی افیکٹ ایگزیکٹلی. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں بریک لیتے ہیں, ایک بریک لینی ہے سر, لیکن میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے اس پہ ہم جو ریسنٹ اسما کے اوپر ایشوز ہے ان کے اوپر, اور جو فیوچر لائن آف ایکشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سر سے بات کریں گے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے اس پہ اس کو دیکھنا بھی ہے, اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں, اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. فار ٹائم بینگ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.